دوسرا یہ فرض ہے. تیسرا فرض ہے چوتھائی حصے سر کا مسح کر. ایک حصہ، دوسرا، تیسرا اور چوتھا. ان میں سے مثال کے طور پر اگر کسی نے جو ہے وہ یہ ہاتھ تر کر کے اس نے چوتھائی حصے مسح کر لی ہے، چوتھائی حصہ مسح کر، اس کا فرض ادا ہو. لیکن مکمل سر کا مسح کرنا یہ سنت، اور اس کا بھی طریقہ سیکھنا چاہیے، پریکٹس بھی کرنی چاہیے. جس کو آتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر آپ بار بار اس کی پریکٹس کریں. کیوں کی بہت زیادہ غلطیاں ہو. دیکھیے میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے پانی لینا ہے نل سے. اب پانی لیا چلو میں، نل بند کر، نل بند کیا. اب یہ پانی جو ہے نا وہ دوسرے ہاتھ پر ڈال. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ ہاتھ ہمارے جو تر ہو چکے ہیں یہ کسی جگہ پر نہ لگے. مثال کے طور پر میں نے امامہ جو ہے وہ سر پر رکھا ہوا ہے. اب پانی تو میں نے لیا، ہاتھ بھی تر کر لیا. اب پھر میں نے امامہ اتارا، اب یہ پانی مستعمل ہو گیا. اب یہ مسح کے قابل نہیں رہا، اس سے فرض ادا نہیں ہوگا. اسی طرح کئیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پانی تو تر کر لیا ہاتھ، اب وہ کیا کرتے ہیں چن کر ہاتھوں سے لگائیں گے، پھر جو ہے وہ مسح کر. کئیوں کو دیکھا گیا. اس طرح کرنے سے بھی یہ مستعمل ہو گیا پانی، اب پھر اس کا مسح نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ ہم نے جو ہاتھ تر کیا ہے اب یہ کسی جگہ پر نہ لگے. بہتر یہ ہے کہ پہلے امامہ ٹوپی ہے اس کو اتاریں، پھر ہاتھ تر کریں، دوسرے ہاتھ پر ڈالیں. اب یہ ہاتھ ہو گئے تر. اب 3 انگلیاں آپ جو ہے دونوں ہاتھوں کی یہ آپس میں ملا لیں، یہ سرے ملا لیں، اور شہادت کی انگلی انگوٹھا یہ آپ الگ رکھیں، اور یہ ہتھیلی جو ہے نا یہ ہتھیلی بھی الگ ہو. یہ 3 انگلیوں کا پیٹ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لگنا شروع ہو، اور شہادت کی انگلی انگوٹھا اور ہتھیلی یہ ہم نے بچانی ہے، یہ ساتھ ٹچ نہ ہو. یہ 3 انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ لگتا جائے، پیچھے تک ہے، یہاں سے ہتھیلی لگے، اور جہاں تک بال ہیں جہاں تک دے ہیں یہ ہتھیلی لگ گئی. اب جو ہے وہ شہادت کی انگلی کانوں میں ڈالیں، اس کو ایسے گھمائیں، یہ گھومتی ہوئی خود باہر آ جائے گی. کانوں کی بناوٹ یہ سوراخوں میں ڈالیں، اس کو ایسے گھمائیں، گھماتے ہوئے یہ یہاں تک آ. اب یہاں جب یہ انگلی پہنچے تو پھر انگوٹھوں کا کام شروع ہو گیا، یہاں سے ایسے یہ مسح ہو گیا کانوں کے پیچھے. اب یہ جگہ باقی بچ گئی، تو ہاتھوں کو گردن کا مسح کریں، گردن کی بیک سائڈ پچھلی سائڈ پر آپ مسح کریں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ آگے نہیں لے آئیں گے. یہ جو کان ہے نا کانوں سے پیچھے پیچھے ہم مسح کریں گے. پوری گردن کا اس طرح جو ہے وہ مسح کرنا یہ مکروہ ہے. یہ اس طرح ہم نے نہیں کرنا. ہم بیک سائڈ جو ہے اس کا آپ مسح، اور مسح جو ہے یہ ہوگا، یہ مسح ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی کہ میں جو ہے وہ کسی کو سامنے بٹھا کر اس طرح جو ہے وہ انگلیاں، اب یہ انگلیاں ہم لے جا رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ آپس سے جدا نہ ہو. اگر یہ جدا ہوتی ہیں پھر وہ جگہ بچ جائے گی. تو اس طرح جو ہے وہ سرے ملے ہوئے ہوں، پھر سرے ملے ہوئے آگے تک جائیں، پھر ہتھیلی لگتے ہوا بس. اب یہ دیکھنے والا دیکھے گا نا کہ جب میں انگلیاں لے جا رہا ہوں میری ہتھیلی لگ رہی ہے یا نہیں، کہیں شہادت کی انگلی تو نہیں ٹچ ہو رہی یا انگوٹھا تو نہیں ٹچ ہو رہا. تو یہ جو ہے وہ اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. فرض ادا ہو گیا، چوتھائی سے سر کا مسح ہو گیا. ہاں مسئلہ ہے چوتھائی حصے کا. اب ہتھیلی بھی لگ گئی، گڑیا بھی لگ گئی، چوتھائی حصے کا مسح ہو گیا بس، یہ فرض ادا ہو. اب چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. ٹخنوں تک دھونا
یہ نہیں کہلائے گا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ٹخنو سمیت آدھی پیلی تک دھونا یہ مستحب ہے. اب آپ آدھی پیلی تک دھوئیں، مستحب بھی ادا ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا. اب پاؤں کی انگلیوں کا مسح، یہ آپ سیدھے پاؤں کی چھمڑیا سے شروع کریں گے، اپنے بائیں ہاتھ کی چھمڑیا سے، سیدھے پاؤں کی چھمڑیا سے شروع کریں گے، انگوٹھے کی طرف لے آئیں گے، اور بایاں پاؤں یہ انگوٹھے سے شروع کریں گے، چھمڑیا کی طرف لے جائیں. یعنی سیدھے پاؤں کی چھمڑیا سے ہم شروع کریں گے مسح، اور ترتیب وار الٹے پاؤں کی چھمڑیا پر جا کر ختم ہو. یہ مسح کا جو ہے وہ طریقہ ہے. یہ 4 فرائض آپ یاد کر لیں: چہرہ دھونا، پونی سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی حصے سا کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یہ فرض ہے.